جو چیزیں ناپید ہو چکی ہیں صرف اس کو ڈسکس کر رہا ہوں. پورا خطبہ حجۃ الوداع کے لیے ایک کافی وقت چاہیے، کیونکہ میں نے ابھی فلسفہ حج کو بھی ڈسکس کرنا ہے. یہ ایک روایت سنیے خطبہ حجۃ الوداع کی. میں نبی نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری بیویوں کا تمہارے ذمے حق ہے. جو خود پہنو ان کو پہناؤ، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ نے اس کو صنف نازک پیدا کیا ہے. اللہ نے اس کو طبعی طور پہ کمزور پیدا کیا ہے. اللہ نے مرد کو ایک درجہ اس کو زیادہ اوپر دیا ہے. درجہ اوپر کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کے حقوق کی پائمالی کی جائے. ایک درجہ زیادہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ظلم کیا جائے، ان کو مارا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر تم اس کو زبردستی سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. محبت سے کام لو، ہر کام غصے سے تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اور پھر کبھی ہم سوچیں کہ ہم جب باہر ہوتے ہیں اپنے دوستوں میں تو پھر ہمارا اخلاق کا لیول کیا ہوتا ہے، اور جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں پھر ہمارے اخلاق کا لیول کیا ہوتا ہے. اصل ہمارے اخلاق کے لیول کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ باہر تو ہم آرٹیفیشل اخلاق لیے پھر رہے ہوتے ہیں. اصل اخلاق کا پتہ ہم جب اپنی اولاد میں ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے. اصل اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ہم اپنی بیوی کے ساتھ گفت و شنید کر رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ہمیں یہ کرائٹیریا بتلایا ہے کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا کرائٹیریا کیا ہے. اکثر شادی شدہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہمارے لہجے میں سختی کتنی ہوتی ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور نرمی کا معیار کیا ہوتا ہے. کتنے گھنٹے سختی ہوتی ہے اور کتنے گھنٹے نرمی ہوتی ہے، یہ ذرا غور کر لیں. جو غیر شادی شدہ ہیں ابھی ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے، لیکن جو شادی شدہ ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. یہ اصل کے اندر جب توازن بگڑتا کہاں پر ہے، یہ بات سماعت فرمائیں. جہاں پر صرف حقوق کی بات کی جائے، خامند کہتا ہے میرا یہ حق ہے، بیوی کہتی ہے میرا یہ حق ہے، خامند کہتا ہے میرا یہ حق ہے لیکن فرض سے ناآشنا ہے، بیوی کہتی ہے میرا یہ حق ہے لیکن فرض سے ناآشنا ہے. جب حقوق اور فرائض کے اندر یہ ڈسیبل ہوتے ہیں، ان کے اندر توازن برقرار نہیں رہتا، تو اس وقت گھر کا شرازہ بگڑ جاتا ہے. آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ پاکستان میں طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے؟ بہت زیادہ طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے. ابھی 10 دن شادی کو نہیں گزرتے تو طلاق ہو جاتی ہے، مہینہ نہیں گزرتا طلاق ہو رہی ہے، سال نہیں گزر رہا کہ طلاق ہو رہی ہے. کبھی آپ نے اس بات کا اندازہ کیا ہے کہ طلاق کے نقصانات کیا ہیں؟ پھر بعد میں بندہ سوچتا ہے، ہمارے پاس کئی مسائل آتے ہیں، مولانا صاحب غصے میں بیوی کو طلاق دے دی، کوئی حل نکالیں. بھئی غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہے، محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ جہاں پر محبت ہوتی ہے کوئی طلاق دیتا ہے بھلا؟ طلاق دی ہی غصے میں جاتی ہے. مولانا صاحب نشہ کیا ہوا تھا، نشے کی حالت میں طلاق دے دی. بھائی تو نے ڈبل جرم کیا، ایک تو نے اللہ کے حکم کو توڑا اور تو نے نشہ کیا، اور دوسرا تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے طلاق دے رہا ہے. اب کہاں سے نکلے اس کا حل؟ پھر بیک وقت 3 طلاقیں دے دیتے ہیں، بعد میں اب کیا مسئلہ نکلے بھائی سنت عمل یہ ہے کہ 1 طلاق دو اور پھر ویٹ کرو. عین ممکن ہے تمہاری بیوی کے درمیان تمہاری صلح ہو جائے، اور بیوی کے لیے حکم یہ ہے وہ خامند کے گھر میں رہ کے عدت گزارنی شروع کرے. آمنے سامنے رہیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپس میں صلح صفائی کے چانس بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں معاملہ ہی الٹا ہے. طلاق اس وقت دی جاتی ہے جب بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا جاتا ہے، پیچھے سے کاغذ فارورڈ کر دی جاتے ہیں. اب صلح کے چانس ہم نے سارے ختم کر لیے ہوتے ہیں. باہر کیا میرے نبی نے فرمایا کہ بیویوں کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. جب ہم نے نکاح کے لیے قبول کیا تھا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، اس کے وقت کیا تھا، مسکراہٹیں تھی چہرے پر، ہنستے مسکراتے جب قبول کیا تھا. اب ساری زندگی بھی مسکراہٹ آنی چاہیے نا چہرے پر. تو قبول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سارے خرچے میں نے اپنے ذمہ لیے ہیں، آپ کے لباس کا خرچہ، آپ کی رہائش کا ذمہ میرے ہے، آپ کے کھانے کا، آپ کے لباس کا، یہ سارے اخراجات کس کے ذمہ ہیں؟ خامند کے ذمہ ہے. تو ان کو پورا بھی کرنا کیا ہے؟ خامند کے ذمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں کیا ہو، نرمی سے کام لو. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا فرمایا؟ میں نبی نے فرمایا بھائی غلاموں کو وہ کھلاؤ جو خود کھاؤ، غلاموں کو وہ پہناؤ جو خود پہنو.
اب میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، آپ میں سے کئی فیکٹری اونرز بھی ہوں گے، آپ میں سے کئی فرم بھی چلا رہے ہوں گے، آپ میں سے کئی گجرانوالہ میں بہو بھی ہوں گے جن کے ہاتھ نیچے ملازمین کام کرتے ہیں، دستکاری کرتے ہیں، آپ میں سے کوئی اسکول کے مالکان بھی ہوں گے، آپ میں سے فیکٹری یہ پمپ کے اونر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو ملازمین ہیں ان کے حقوق، یہ سروس اسٹیشن ہے ان کے ملازمین بھی ہیں۔ ذرا آؤ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا غلام کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، غلام کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دسترخوان پر خود کھاتے تھے، جس برتن میں، اسی برتن میں اپنے غلام زید ابن حارثہ کو بھی کھلاتے تھے، انس ابن مالک کو بھی کھلاتے تھے۔ مجھے کوئی ایسا مالک لا کے دکھاؤ، مجھے کوئی ایسا دنیا کا بادشاہ لا کے دکھاؤ، وہ کہتے ہیں ہمارے سٹیٹس میں کمی آ رہی ہے کہ ہم اپنے مالک، اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ یہاں پر ایک بات کہتے ذرا محبت سے سبحان اللہ، کیونکہ میں ایک ایسے غلام کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں۔ وہ غلام ایسا غلام ہے جس کو کہا جاتا کہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو، جب ان کو اور مارا جاتا تھا وہ اونچی آواز میں اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ ان کا نام کالے رنگ کا بلال، جن کے بال بھی گھنگرالے، جن کے ہونٹ بھی موٹے، ناک بھی چپٹی ہوئی، اور جناب کوئی اپنے پاس بھی نہیں بٹھاتا تھا۔ یہ پیچھے سے چلائیں گے تو چلے گا نا، چلائیں اس کو، بڑا سپیکر نہیں چل رہا، وہاں سے بٹن نیچے کرو نا یار، ہاں اب چلا۔ کہہ دے ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ جب حضور نے مکے کو فتح کیا نا تو اب اذان کا وقت آیا۔ جب اذان کا وقت آیا تو ہر جیت صحابی وہاں پر موجود تھے، اور ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ اس کو اذان کا حکم دی، کیونکہ آپ فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہو چکے ہیں، پورے کا پورا بیت اللہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے، صحابہ نے فتح کر لیا ہوا ہے، اور مکے کی چابیاں میرے نبی کے ہاتھ میں ہیں۔ اب کافر کانپ رہے ہیں، آپ نے بیت اللہ کو امن کی جا قرار دے دیا کہ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے عام معافی ہے۔ لیکن جب اذان کا وقت ہوا نا تو حضور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو بلایا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو، جن کا خاندان لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، جن کا حسب نسب لوگوں کی نظر میں اچھا نہیں ہے، لیکن حضور کو پتہ ہے میرا یہ وہ غلام جب تہجد کے لیے آتا ہے تو اس کے قدموں کی آواز میں نے خود اپنے کانوں سے جنت میں سنی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، تو لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ حضور بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ یہاں بیت اللہ کے نیچے کھڑے رکھ کے بھی تو اذان دلوائی جا سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے تخیلات کی دنیا میں ڈوب کر، میں اکثر اپنے حضور کونین کے زانو تلمذ ہو کر پوچھتا ہوں حضور ذرا مجھے سمجھائیے کہ بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ کیوں چڑھایا؟ تو حضور نے فرمایا ہوگا سنو میرے عاشق سنو، بلال کو بیت اللہ کی چھت پہ اس لیے چڑھایا ہے تاکہ دنیا میں آنے والے بادشاہ اس بات کو سمجھ لیں کہ دنیا کے بادشاہ غلاموں کو نیچا کرنے کے لیے آئے ہیں اور محمد غلاموں کو اونچا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مرتبہ اور مقام تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایکویلٹی ہمیں کس نے دیا؟ خطبہ حجۃ الوداع میں۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی چار جماعتیں پڑھ جائے، وہ اپنے سگے باپ کو کہتا ہے بھائی تسی پرانے دور دیاں گلاں کر رہے ہو، اماں جی تسی کیڑے دور دیاں گلاں کر رہے ہو۔ وہ سگے بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ چچا کو کچھ نہیں سمجھتا۔ آج کوئی تھوڑے اونچے منصب پر آ جائے، وہ چار کاغذ کے ٹکڑے کمانے لگ جائے، اس کے نیچے گاڑی آ جائے، چار پہیے آ جائیں، وہ لوگوں کی تذلیل اور تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی کو اللہ نے گورا رنگ دے دیا تو یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کسی کو اللہ نے مال دے دیا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کسی کو اللہ نے حسن دے دیا یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، کسی کو اللہ نے تھوڑا ذہین بنا دیا دنیاوی لحاظ سے یہ کامیابی کی ضمانت
نہیں ہے۔ کامیابی کی ضمانت اگر حسن ہوتا ابو لہب کامیاب ہوتا، ذہانت ہوتی کامیابی کی ضمانت ابو جہل کامیاب ہوتا، پیسہ دولت کامیابی کی ضمانت ہوتی تو مکے کے کافر آگے نکل جاتے۔ لیکن یاد رکھیے کامیابی کی ضمانت نہ رنگ کے اندر ہے، نہ حسن کے اندر ہے، نہ پیسے کے اندر ہے، نہ عہدے کے اندر ہے، نہ دولت کے اندر ہے، نہ وزارت کے اندر ہے، نہ بادشاہت کے اندر ہے، نہ ملوکیت کے اندر ہے۔ اگر کامیابی کی ضمانت کسی چیز کے اندر ہے تو وہ تقوی میں ہے، چاہے وہ رنگ کا کالا بھی ہو، لیکن تقوی میں وہ پھر بھی سب سے آگے نکل جاتا ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نے بالکل ایکوالٹی کر دی، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اور کیوں نہ یہاں پر یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ اللہ کی ذات عالی نے ایکوالٹی بتلائی، اور ایکوالٹی کا سب سے بڑا مظاہرہ دین اسلام میں اگر ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز میں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہاں علاقے کی، یہاں پہ اللہ نے فرمایا یہ پمپ کا آنر بھی پہلی صف میں کھڑا ہوگا اور پمپ کا ملازم بھی پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ اس کو یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ملازم کو پچھلی صف میں کھڑا رکھ سے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ اگر بادشاہ وقت بھی حرم میں کھڑا ہو، مجھے بتائیے امام کعبہ کے پیچھے اگر بادشاہ وقت ہو سعودی عرب کا بادشاہ، اگر پہلی صف میں کھڑا ہو جائے اور وہاں کی صفائی کرنے والا بادشاہ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، بادشاہ اس کو پچھلی صف میں کھڑا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ چیزیں تمہارے گھروں میں چلتی ہیں، اللہ کے گھر میں نہیں چلتی۔ تو یہاں پر سب سے بڑا مظاہرہ 5 وقت کی نماز میں یہاں پر ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا یہی مظاہرہ مجھے پوری دنیا کے لوگوں کو اکٹھا کر کے دکھانا ہے۔ وہ مظاہرہ کہاں پر ہوتا ہے؟ حج بیت اللہ میں۔ فرمایا یہ پاکستان سے بھی لوگ آ رہے ہیں، دیکھو یہ تمہارے اپنے لباس ہے، شلوار قمیص اتار دو ان کو، ایک اللہ کی فوج کا لباس پہن لو۔ جیسے پاکستانی فوج ہے اس کا ایک لباس ہے، وہ خوبصورتی کی علامت ہے، رعب کی علامت ہے، جلال کی علامت ہے۔ ہماری جو فوج لباس پہنتی ہے، ہماری جو انتظامیہ ہے، ہمارے ڈیفنس سسٹم جو ہے، جب وہ وردیاں پہن کر نکلتا ہے وہ رعب اور دبدبہ قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کی فوجیں ہیں، یہ اپنے اپنے ملک کی فوجیں ہیں، یہ اپنے اپنے لباس کو ترک کر کے آئیں۔ بادشاہ ہے وہ بھی 2 چادر میں آئے گا، ملازم ہے پھیری والا وہ بھی 2 چادر میں آئے گا، ملک کا وزیر ہے وہ بھی 2 چادر پہن کے آئے گا۔ پاکستان والوں تم نے 2 چادریں پہن کے آنی ہے سفید رنگ کی، انڈیا والوں تم نے بھی 2 چادریں پہن کے آنی ہے۔ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، جیپنیز بھی آ رہے ہیں، چائنیز بھی آ رہے ہیں، ٹرکش بھی آ رہے ہیں، افریقن بھی آ رہے ہیں، امریکہ کے لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا پہلا کام تم نے یہ کرنا ہے، یہ جو تم نے اپنے اپنے لباس بنائے ہوئے ہیں ان کو اتارو اور میرے نبی والا لباس پہن کر آؤ۔ یہ تمہاری اپنی اپنی زبانیں، یہ چائنیز چھوڑ دو، یہ جیپنیز چھوڑ دو، یہ ساری زبانیں چھوڑ دو، مجھ اللہ کی زبان میں اور میرے نبی کی زبان میں یہ اپنی دنیاوی باتیں ختم کرو، میرے نبی کی زبان اختیار کرو، عربک لینگویج یوز کرنی ہے تم نے، اور پھر اپنی یہ گفتگو ختم کرو اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں اپنے گھر سے احرام باندھ کے، یہ اللہ کی فوج آ رہی ہے، یہ اللہ کے غلام آ رہے ہیں، یہ اللہ کے نوکر آ رہے ہیں، یہ پیارے حبیب کے عاشق آ رہے ہیں، یہ لوگ چلتے آ رہے ہیں۔ وہاں پر سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہوتا ہے، آؤ ذرا دیکھو اللہ یہ بات باور کروا رہے ہیں تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تمہارا قبلہ ایک ہے، تمہاری نماز ایک ہے۔ اور یہاں پر اقبال تڑپے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ نے یہ بات وہاں پر باور کروائی ہے۔ یہاں پر حنبلی بھی آ رہے ہیں، شافی بھی آ رہے ہیں، مالکی بھی آ رہے ہیں، حنفی بھی آ رہے ہیں، یہاں پر پاکستان سے بھی آ رہے ہیں، ہندوستان سے آ رہے ہیں، سارے کے سارے کس کے ہاں سر بسجود ہیں؟ اللہ کے ہاں۔ مجھے بتائیے اتنا منظم سسٹم اسلام کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، جس کو یہ دعویٰ ہے کہ اس کی فوج سب سے منظم ہے۔ میں کہتا ہوں لاکھوں کے مجمع ہو، حج بیت اللہ میں اللہ پھر سے کعبے کی رونقوں کو بحال فرمائے، کہہ دیں آمین۔ اللہ پھر سے کعبے کی رونقوں کو بحال فرمائے۔ میں کہتا ہوں ہم انہیں کہتے ہیں کئی گھنٹے لو تم، لاکھوں ہوں، بکھرے پڑے ہوں،
کوئی ذکر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی پانی پی رہا ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی واش روم میں ہے، کوئی چل رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. لیکن جو ہی امام صاحب کیا کہتے ہیں، امام کے پیچھے مقتدی کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ودن 1 منٹ 25 سے 30 لاکھ کا مجمع صفے بنا کر بالکل منظم حالت میں کھڑا ہو چکا ہوتا ہے. یہ کس کے پاس خاصا ہے؟ صرف اور صرف اسلام کے پاس. تو حج بیت اللہ نے سٹیٹس کو ختم کیا. حج بیت اللہ نے اتحاد و یگانگت دی کہ دیکھو جس طرح تم یہاں پر اکٹھے ہو، اپنے اپنے علاقوں میں جا کر بھی فروعی مسائل میں آ کر ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارا کرو، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے نہ دیا کرو، ایک دوسرے سے لڑائیاں نہ کیا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے نہ کیا کرو. یہاں پر تم ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، وہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہاں پر سارے اپنی اپنی مسجدیں چھوڑ کر آ گئے ہو، وہاں کیوں نہیں جاتے؟ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کرکٹ میچ میں سارے اکٹھے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، سینما ہال کے اندر سارے اکٹھے مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر وہاں سے نکل کے نماز کے لیے آئیں، سینما ہال میں اکٹھے ہیں، کرکٹ گراؤنڈ میں اکٹھے ہیں، ایک فیکٹری میں اکٹھے کام کر رہے ہیں، لیکن نماز کا وقت آتا ہے وہ اس مسجد میں چلا جاتا ہے، وہ اس مسجد میں جا رہا ہوتا ہے، وہ اس مسجد میں جا رہا ہوتا ہے. مسجد تو اللہ کی ہے، سجدہ کس کو کرنا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اور انہی الفاظ پر بات کو ختم کرتا ہوں. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اب آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے فقہی 5 منٹ کی جو ہماری نشست ہوتی ہے